تو دوستو، آپ میں سے اکثر دوستوں نے حمزات کا سنا ہوگا۔ کچھ دوستوں نے کوشش بھی کی ہوگی اس کی تسخیر کے لیے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس سے آپ حمزات کو تسخیر کر سکتے ہیں۔ یہ جو یوٹیوب پر آپ کو حمزات کو تسخیر کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ حمزات کو تسخیر کرنے کا سب سے آسان طریقہ، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ حمزات کو تسخیر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا یہ دوست بتاتے ہیں، کیونکہ تسخیر کا مطلب ہے کسی کا غلام ہو جانا اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دینا۔ یہاں تو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی غلامی پر راضی نہیں ہوتا جب تک وہ انسان مجبور نہ ہو، اور پھر حمزات جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے وہ کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میں اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دوں۔ اس لیے دوستو، یہ جو حمزات کو تسخیر کرنے کے عملیات ہوتے ہیں یہ بہت مشکل ہوتے ہیں۔ ان میں انسان پاگل بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے ان عملیات کو نہایت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دوست حمزات کو تسخیر کرنے کا شوق رکھتا ہے تو وہ ان باتوں پر ضرور عمل کریں۔ اگر آپ حمزات کو تسخیر کرنے کے لیے اپنے ذہن میں کوئی غلط خیالات رکھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس سے یہ کام لوں گا وہ کام لوں گا، تو اگر وہ غلط کاموں کا آپ نے سوچ رکھا ہے تو پھر آپ اس معاملے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو تسخیر کر کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کروں گا، تو پھر آپ انشاءاللہ ضرور بر ضرور کامیاب ہوں گے۔ عمل کو آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو بالکل اسی طرح کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی اور نہ ہی آپ نے اپنی طرف سے اس میں کوئی رد و بدل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنا صدقہ ضرور دینا ہے اور آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ میرا یہ کام ضرور ہوگا۔ جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا آپ کا کام نہیں ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے تو پھر یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غلط نیت سے کچھ بھی نہیں کرنا، اور اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، مثلا زنا، جوا، شراب نوشی یا اس طرح کے غیر شرعی کام کرتے ہیں، ایسے کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، تو آپ کا جو حمزات ہے وہ آپ کو نقصان دے گا اور چلا جائے گا اور واپس کبھی نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد چاہے آپ ہزاروں چلے کر لیں لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس کی تسخیر کے لیے میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کسی ایسے کمرے کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کے استعمال میں ہو، کسی اور کا اس میں آنا جانا نہ ہو۔ تو آپ اس کمرے کو اچھی طرح پاک صاف کر لیں۔ یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے اس کمرے کی صفائی اپنے ہاتھوں سے خود کرنی ہے، اور یہ بات یہاں ضرور یاد رکھیں کہ جس برش وغیرہ سے آپ نے اپنے کمرے کی صفائی کرنی ہے، اس برش سے آپ نے کسی اور کمرے کی صفائی نہیں کرنی، وہ آپ نے صرف اپنے کمرے کی صفائی کے لیے ہی رکھنا ہے، اور صفائی روزانہ آپ نے اپنے ہاتھوں ہی سے کرنی ہے، گھر کے کسی دوسرے فرد سے صفائی نہیں کروانی۔ جو آپ نے کمرہ منتخب کیا ہے، اس کمرے میں آپ کے علاوہ گھر کے کسی فرد کا آنا جانا نہ ہو۔ اگر آپ کے علاوہ گھر کا کوئی بھی فرد اس کمرے میں آ جاتا ہے تو آپ کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے کمرے میں اگربتی لگانا چاہتے ہیں یا کوئی خوشبو لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اپنے عطر استعمال کرنی ہے، پرفیوم وغیرہ استعمال نہیں کرنی۔ تو آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے رات 12 بجے کے بعد اس کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور دروازہ بند کر لینا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دوران عمل باہر سے کوئی شور وغیرہ میرے کانوں میں آ سکتا ہے تو آپ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیں
تاکہ دوسری کوئی آواز آپ کے کانوں میں نہ آ سکے۔ منہ جو ہے وہ آپ کا مغرب کی طرف ہو اور آپ بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے ذہن میں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کی بھی کوئی بات سوائے اس کام کی۔ تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوئی پڑھائی وغیرہ نہیں کرنی، تو جب آپ بیٹھ جائیں تو اپنا دھیان اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی جو پیشانی ہے، جو ماتھا ہوتا ہے، اس سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ کے ذہن میں صرف اور صرف یہی تصور ہونا چاہیے، اور آپ نے آنکھیں جو ہے اپنی بند کر لینی ہے تاکہ اور طرف آپ کا دھیان نہ جائے۔ بس یہ تصور رہے کہ آپ کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، یہ آپ کا گمان رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی اور گمان آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے چند روز پہلے پریکٹس کر لینی ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، اور جب آپ کو پختہ یقین ہو جائے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 1 گھنٹہ کم سے کم کرنا ہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کر سکتے ہیں، جیسے 1 گھنٹہ 15 منٹ یا 20 منٹ یا 25 منٹ، لیکن 1 گھنٹے سے کم آپ نے نہیں کرنا۔ اگر دوران عمل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے یا روشنی آ رہی ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے کام میں دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ آپ کے کمرے میں کبھی اندھیرا اور کبھی روشنی ہوتی رہے گی، آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا۔ دوران عمل آپ نے دن کو بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا۔ اس عمل میں آپ کو 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے، 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں، 15 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی روحانی طاقت پر میسر ہے۔ اگر آپ میں روحانی طاقت زیادہ ہوگی تو آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کا یقین کتنا کامل ہے۔ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی جلدی کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اور پھر جیسے ہی آپ کو آپ کا ہمذات نظر آتا ہے، یا دوران عمل، یا آپ دن میں کہیں کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو ہمذات ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو آپ نے اس کو بلانا نہیں ہے، اس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ خود ہی بلائے گا۔ اگر بلاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلا سوال یہی کرنا ہے کہ آپ میری فرمان برداری کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ نے اس سے ڈرنا بالکل نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ فوری کہے گا کہ جی میں آپ کی فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ اور اگر فرض کیا کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کہتا، تو آپ نے چپ کر جانا ہے، اس سے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ چند روز بعد وہ آپ سے دوبارہ خود ہی بات کرے گا اور کہہ دے گا کہ جی ہاں میں آپ کی فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں۔ اور جب وہ اپنی فرما برداری کا اقرار کر لے تو پھر آپ اس سے بات کریں اور اسے کہیں کہ جب بھی میں آپ کو بلاؤں تو آپ کو حاضر ہونا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات مان جائے گا۔ پھر جب بھی آپ نے اس کو بلانا ہوگا، آپ آنکھیں بند کر کے اور دھیان دیں گے تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ تو اب آتے ہیں اصلی مسئلے کی طرف کہ جب وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے تو آپ اس سے کام کیسے لیں گے۔ تو جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ نے اس سے کوئی بھی غلط کام نہیں لینا۔ جیسا اکثر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، آپ اس سے چوری کا کہیں یا آپ کہیں کہ مجھے فلاں لڑکی پسند ہے اس کو اٹھا لاؤ، تو یہ سارے غلط کام ہے، یہ آپ نے اس سے نہیں کہنے۔ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کو اس کے پیسے دینے پڑیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ عامل ہیں اور کوئی مریض آپ کے پاس آ گیا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیا بیماری ہے، تو آپ اس سے جو بھی معلومات لینا چاہیں تو وہ آپ کو ساری معلومات دے گا اور علاج کا طریقہ بھی بتائے گا۔ تو دوستو یہاں یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اس کو نہیں بلانا۔ جب کوئی اہم ضرورت ہو تو پھر آپ نے اس کو بلانا ہے۔ اگر آپ کوئی ناجائز کام کہیں گے، ویسے تو وقتی طور پر وہ یہ آپ کا کام کر دے گا، لیکن بعد میں وہ آپ کا فرما بردار نہیں رہے گا اور آپ کو نقصان بھی پہنچائے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔
ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو، کوئی اور دوست یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہو، تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔